بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا وآل نبینا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صوموا تصحوا۔ مومنین حضرات، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے، آپ نے فرمایا صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو اور صحت مند ہو جاؤ۔ آیت اللہ علم الہدیٰ نہج الخطابہ میں صفحہ نمبر 693 پر اس پیغمبر اکرم کی حدیث کو تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اور ان کے جتنے جانشین اس کائنات میں گزرے ہیں اور جو موجود ہیں، تمام تر اہل بیت اطہار علیہم السلام نے انسان کی صحت کے اوپر بہت زیادہ تمرکز کیا ہے اور دھیان دیا ہے۔ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پیغمبر اکرم جو اس کائنات میں تشریف لائے تھے تو ان کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہ طبیب دوار بطبہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے طبیب تھے جو اپنی طبابت کو اپنے ہمراہ لے کر چلا کرتے تھے۔ یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ روزے کے ذریعے بھی انسان کو صحت مل سکتی ہے اور یقینی طور پر صحت ملتی ہے۔ یوں تو اس کائنات میں بہت زیادہ طبیب ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لیکن کائنات کے سب سے اہم، سب سے بزرگ اور سب سے اعلیٰ درجے کے طبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ان کے جانشین جو کائنات کے اعلیٰ ترین اطباء میں ہیں اور سب سے اعلیٰ طبیبوں میں ہیں۔ آپ حضرات اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ طب رضا علیہ السلام ساری دنیا میں مشہور ہے، طب صادق، اور اسی طرح سے دیگر ائمہ کی طبابت بھی مشہور ہے۔ سارے ائمہ نے اس بات کی طرف توجہ دی ہے کہ انسان صحت مند رہے اور صحت یافتہ رہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جو روزے کو انسانوں کے اوپر فرض کیا ہے، تو روزہ بھی صحت کی ایک کنجی ہے۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو یقینی طور پر وہ صحت پائے گا۔ روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں، روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، اور طبی فوائد بھی روزے کے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اطباء کی طرف رجوع کریں اور دور حاضر کے اطباء کی کتب کا مطالعہ کریں تو یقینی طور پر ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف مسلم طبیبوں نے ہی اس بات کو تحریر کیا ہو کہ روزہ فائدہ مند ہے، بلکہ دیگر اطباء نے بھی جو مسلم بھی نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو تحریر کرتے ہیں کہ روزہ انسان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ ڈاکٹر الیکس کارل لکھتے ہیں اپنی کتاب انسان موجودہ ناشناختہ میں، وہ تحریر کرتے ہیں کہ روزہ جگر میں موجود شوگر کو ختم کر دیتا ہے، اور کھال کے نیچے موجود جو چربیاں اور عضلاتی پروٹینز، غدود اور کبد وغیرہ کے سیلز وہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ روزہ رکھنے سے چھوٹ جاتے ہیں، اور جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر جو جمع ہو جاتی ہیں، وہ جب کھانا پینا ترک کر دیتا ہے، یعنی ایک وقت کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو وہ پرانی چربی جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے وہ بھی استعمال میں آ جاتی ہے، اور جب یہ استعمال میں آتی ہے تو انسان کو صحت ملتی ہے اور اس کو سلامتی عطا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر
تومانیاس بھی لکھتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے یعنی روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اس کے بارے میں وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کم کھانے سے مختلف قسموں کی بیماریوں سے انسان کو نجات ملتی ہے، اور یہ جو انسان مسلسل کھاتا پیتا رہتا ہے اور اس کا دہن چالو رہتا ہے، تو اگر یہ انسان اپنے دہن کو روکے رہتا ہے ایک وقفے کے لیے، تو یقینی طور پر اسے بہت زیادہ معدے کے امراض سے شفا ملتی ہے، کیونکہ معدہ ایسی چیز ہے جو تمام بیماریوں کی جڑ ہوا کرتا ہے۔ احادیث میں بھی یہ بات موجود ہے، اور پیغمبر اکرم اور دیگر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام اس بات کی طرف توجہ دلا کر کے گئے ہیں کہ انسان اپنے معدے کو قابو میں رکھے گا تو یقینی طور پر اس کو بہت زیادہ بیماریوں سے صحت مل جائے گی۔ امریکہ کے بھی ڈاکٹرز نے بہت زیادہ اس بات پہ تحریر کی ہے، وہ بھی متعدد امراض کے لیے اسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان فاقہ کشی کرے۔ ان کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ کہ یہ روزہ کیا چیز ہے، مگر وہ یہ بار بار کہا کرتے ہیں کہ یہ فاقہ کشی اور انسان کا بھوکا رہنا بہت زیادہ بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ ماہرین اطباء نے اس بات کو لکھا ہے، بہت زیادہ میں کوئی طبیب تو نہیں ہوں، لیکن جو مطالعہ کیا ہے ڈاکٹرز کا اور گفتگو میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ بہت زیادہ امراض ہیں جن کے لیے دوا کے طور پر ڈاکٹرز اس بات کو تجویز کرتے ہیں کہ انسان اپنے دہن کو روکے رہے، تھوڑا سا فاقہ کرے تو اس کو بہت زیادہ امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ جیسے کہ دل کے امراض میں بھی یہ روزہ انسان کے لیے شفا بخش ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ذہنی مریضوں کے لیے بھی انسان کے لیے شفا بخشتا ہے روزہ، اور دانتوں کے امراض خاص طور پر روزے میں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے، کیونکہ انسان روزانہ مسلسل کھاتا پیتا رہتا ہے، اور اس کے دہن میں، اس کے دانتوں میں انسان کے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھنس جاتی ہیں، اور جن کی وجہ سے انسان کے دانتوں میں طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کے مرض لاحق ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان ایک مدت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، دن بھر کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح کے کھانوں سے محفوظ رکھتا ہے اور نہیں کھاتا، تو اس کو یقینی طور پر اس کے دانتوں کو بھی آرام ملتا ہے، اور مسوڑوں کے بھی معالجہ ہوا کرتا ہے، علاج ہوا کرتا ہے۔ یہ جو انسان کے منہ میں طرح طرح کی بیماریاں آتی ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو ایک مدت کے لیے کھانے پینے سے روکتا رہے تو یقینی طور پر ان چیزوں سے شفا پا جائے گا۔ اور یہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تمام تر بہت زیادہ امراض کے لیے بتایا گیا ہے کہ شفا بخش ہے، جیسے دمہ کا مرض۔ آپ حضرات اگر اطباء کے پاس جائیں گے، ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، تو یقینی طور پر ان سے کافی اچھے طریقے سے آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ کس طرح سے یہ روزہ انسان کے لیے شفا بخش ہے، خاص طور سے وہ افراد جو موٹاپے جیسی بیماری سے اپنے آپ کو مواجہ کر رہے ہیں اور اس سے سامنا کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ روزہ ایسی چیز ہے جو اس بیماری سے نجات دلانے والی چیز ہے۔ گردے کے امراض، ان سے بھی انسان کو روزہ نجات دلایا کرتا ہے، اور جلد کے امراض، یہ جو انسان کی کھال ہے، اسکن ہے، یہ بھی بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے بعض مواقع پر، لیکن یہ روزہ ایک ایسی تنہا ترین دوا ہے جو انسان کو ہر مرض میں شفا پہنچاتی ہے، چاہے وہ معدے کے امراض ہوں یا حتیٰ خواتین کے بھی بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کے ذریعے سے اگر انسان روزہ رکھے تو اس کو شفا مل سکتی ہے۔ اور انسان زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، لیکن روزے کا اصل انسان کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ رضائے پروردگار عالم ہونی چاہیے، کہ میں جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ اپنے معبود حقیقی کے لیے رکھ رہا ہوں، کیونکہ میرے اوپر فرض کر دیا گیا ہے، اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ اور جب انسان اطاعت الہی کے لیے اپنا روزہ رکھے گا یا اپنی بھوک و پیاس کو صرف اس لیے انسان رکھے گا کہ پروردگار عالم کا حکم ہے، تو یقینی طور پر پروردگار عالم انسان کو ہر اعتبار سے شفا عطا کرے گا، کیونکہ وہ شافی ہے، وہ انسان کو شفا دینے والا ہے۔ یہ دوائیں
جتنی ہم استعمال کرتے ہیں ان میں جب تک شفا نہیں ہو سکتی جب تک خداوند عالم کا ارادہ شامل نہ ہو۔ اگر اس کا ارادہ شامل نہیں ہوگا انسان کبھی بھی شفا نہیں پا سکتا ہے۔ لہٰذا ہر اپنے عمل میں، بالخصوص یہ جو انسان اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ رہا ہے، مرضی الہی شامل حال ہونی چاہیے۔ اگر مرضی الہی شامل حال ہوگی تو یقینی طور پر اس کو تمام امراض سے شفا بھی مل جائے گی، اور جو انسان چاہے گا جس عمل کے لیے انسان نے روزے کو رکھا ہوگا پروردگار عالم اس کو یقینی طور پر شفا کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا رہنا چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما کہ ہم تیرے نیک بندے بن سکیں اور مکمل طور سے ایسے بندے بن سکیں جیسا تو ہمیں چاہتا ہے۔ اور یہ ہماری اس ماہ میں جو عبادت ہے پروردگار عالم ہماری اس ماہ میں عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔